من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ متنبع ہوں۔ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفعیہ کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب کوئی بے رخی اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ سورہ قصص کی 51 سے لے کر کے 55 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کو اس بات پر اعتراض تھا اور یہ بڑے زور و شور سے اعتراض کرتے تھے کہ جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں وہ تمام آسمانی کتابیں ایک ہی مرتبہ اتری ہیں۔ توریت، انجیل، زبور، یہ کتابیں جو اتری ہیں دفعتاً ایک ہی مرتبہ اتری ہے، لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں نازل کیا ہے۔ تو کفار اور مشرکین کو اس بات پر اشکال تھا کہ قرآن پاک کو بھی کیوں نہیں ایک ہی مرتبہ اتارا گیا، اور یہ بار بار کیوں قرآن پاک کی آیات اتاری جاتی ہیں، دوسری آسمانی کتابوں کی طرح قرآن پاک کو بھی ایک ہی مرتبہ اتار دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت ساری قرآن کی جگہوں پر اس کی حکمت اور مصلحت بیان کی ہے۔ سب سے بڑی مصلحت تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایک مرتبہ نہ اتار کر کے 23 سال کی مدت میں اتارنے کی سب سے بڑی حکمت یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر صبر اور اس پر استقامت اور اس کے بارے میں تسلی کا سامان فراہم ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، جب بھی کوئی اعتراض ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک کی آیات اتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا سامان فراہم کیا جاتا تھا۔ اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ قرآن پاک کو ایک مرتبہ اگر اتار دیتے تو اس کو یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہو جاتا۔ تیسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اگر پورا قرآن پاک ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اتار دیتے تو اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے قرآن پاک کے احکامات اتارے گئے تاکہ آدمی کی عادت ہو جائے اور اس کے اوپر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ دوسرا مضمون جو میں نے آیت پڑھی ہے، دوسرا مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اہل کتاب تھے، یعنی آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے، یہود و نصارہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، یہودی توریت کو مانتے تھے، نصارہ انجیل کو مانتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے ہیں، یعنی قرآن پاک کے اوپر۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو یہ آیت کریمہ پڑھی گئی، دوسری آیت کریمہ اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا پیغام مکے سے باہر پہنچنے لگا، یہاں تک کہ حبشہ بھی پہنچا وہ پیغام، تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی،
اس بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ کے اندر ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، اپنے 20 آدمیوں کو اس نے مکہ بھیجا تحقیق حال کے لیے کہ تم جا کر کے دیکھو کہ وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جا کر کے معلوم کرو۔ نجاشی کا بادشاہ جو تھا بڑا ہی انصاف پسند بادشاہ تھا، رقیق القلب تھا، آسمانی کتاب پر ایمان لانے والا تھا، عیسائی تھا۔ تو اس نے اپنے 20 آدمیوں کو مکہ بھیجا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے مدینے کے زمانے میں انہوں نے 20 آدمی بھیجے۔ جب وہ آدمی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے۔ وہ لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے ملاقات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ اسی درمیان میں ابو جہل اور مکہ کے کچھ مشرکین بھی جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآنی آیات پیش کی، قرآنی آیات پیش کی اور اپنے بارے میں بتایا کہ میں نبی برحق ہوں۔ وہ 20 آدمی ایسے نرم دل اور اچھے اخلاق اور اچھے صفات کے آدمی تھے کہ انہوں نے جب قرآن پاک کو سنا تو قرآن پاک کو سن کر کے بڑے ہی متاثر ہوئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھے تو اٹھ کر کے جب جانے لگے تو مکہ کے جو سردار تھے، ابو جہل اس میں تھا سب سے نمایاں طور پر، تو ابو جہل نے ان حبشہ کے آنے والے 9 مسلموں کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا کہ تم لوگ احمق ہو، بے وقوف ہو، تم لوگوں کو نجاشی نے بھیجا تھا صورتحال معلوم کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، اور تم لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ کیا بات ہے، تم لوگ بالکل ہی احمق ہو، بے وقوف ہو، نادان ہو، جاہل قسم کے لوگ لعن طعن کرنے لگے۔ تو ان لوگوں نے، ایمان قبول کرنے والوں نے ان کو ٹال دیا کہ ہم تم سے بات کرنا نہیں چاہتے، تمہارا کام جو ہے تم اپنا کام کرو، ہمارا کام ہم اپنا کام کریں گے، تم کو اس میں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو آسمانی کتاب پہلے سے وہ لوگ مانتے تھے، نبیوں کو پہلے وہ لوگ مانتے تھے، پہلے سے ہی اپنی شریعت پر وہ عمل کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے مانا تو اس کو ڈبل اجر دیا جائے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے، جن کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ غلام جو اپنے آقا کی فرما برداری اور احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور آقا کے احکامات کی تعمیل کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی مانتا ہے، اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ کیوں کہ اپنے آقا کی غلامی میں رہ کر کے بھی اپنے آقا کی تعمیل حکم کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بھی مانتا ہے۔ اور ایک وہ لڑکی جو باندھی ہو، کسی کی ملکیت میں ہو، اور اس کا آقا اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اس کو اچھا پڑھائے لکھائے، ادب اور اس کو جو ہے دینی تعلیم سے آراستہ کر کے اس کو آزاد کرے اور اس کے بعد اسے نکاح کر دے تو اس کو بھی ڈبل اجر دیا جاتا ہے۔ تیسرا وہ جو آسمانی کتابوں سے کو پہلے سے مانتے آ رہے ہیں، پہلے سے وہ آسمانی کتابوں کو مانتے آ رہے ہیں اور اسی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ان کو خبر ملی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لیا اور قرآن پاک کی تعلیمات کو بھی اپنی زندگی کا سرمایہ حیات بنا لیا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جو ایمان لانے والے ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ اہل کتاب میں سے دیکھیں نمایاں طور پر کون لوگ تھے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بھی دوسرے بہت سارے صحابہ تھے جو پہلے یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو گئی تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نبی مان لیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے اور تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر کے کہا تھا یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور چہرہ دیکھ کر کے فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ سلمان فارسی بھی اس سے مراد ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی پہلے نصارہ تھے،
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا. تمیم داری ہے, عدی بن حاتم ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے عیسائی تھے, عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی, دنیا کے اندر تشریف آئے نبی کی حیثیت سے, تو ان لوگوں نے اپنے نبی کو بھی مانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈبل اجر ان کو دیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور مضمون بیان کیا گیا کہ جب وہ لوگ جو مسلمان ہوئے, ان لوگوں سے جب کوئی جاہل قسم کا آدمی الجھتا تھا تو وہ لوگ کیا کہتے تھے, بھائی سلام. سلام کا مطلب یہ ہم جو آپس میں سلام کرتے ہیں یہ سلام نہیں, السلام علیکم جو ہم بولتے ہیں یہ سلام نہیں, بلکہ بات کو ٹالنے کے لیے, معاملے کو ختم کرنے کے لیے جب ان لوگوں نے یعنی مکہ کے جاہلوں نے, مشرکوں نے ان نو مسلموں کے ساتھ رجنا شروع کیا, تو ان لوگوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے, تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے, تم ہمارے ساتھ مت الجھو, ہمارے ساتھ بات مباحثہ مت کرو, ہم تم جیسے جاہلوں سے نادانوں سے بحث کرنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف اور توصیف بیان کی ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی برائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کی برائی کا جواب وہ لوگ برائی سے نہیں دیتے, بلکہ ان کی برائی کا جواب وہ لوگ بھلائی سے دیتے, اور اس کے اخلاق سے وہ لوگ جو پیش آتے اور صبر سے کام لیتے, ان کی باتوں پر صبر کرتے, الجھتے نہیں, بحث مباحثہ نہیں کرتے, لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, بلکہ ان لوگوں نے کیا کہا, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارا عمل ہمارے لیے ہے, تمہارا عمل تمہارے لیے ہے, بھائی سلام ہو سلام ہو. تو ان لوگوں نے معاملے کو ختم کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا. اسی کے طور پر قرآن کے اندر اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ جب کسی اہل علم سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے کوئی جب الجھتا ہے تو اللہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو قالوا سلاما, بھائی سلام یعنی بات کو ختم کرو, اب انہیں کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کئی قسم کے مضامین کو بیان کیا. پہلی آیت میں تو کفار اور مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا, اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے اور اپنے نبیوں کو بھی مانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانا, اس کی فضیلت اور تعریف و توصیف بیان کی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت